آج ہم ایک ایسے ہنر پر بات کر رہی ہیں جو شاید اسکول میں نہیں سکھایا جاتا لیکن زندگی میں اس کی ضرورت ہر قدم پر پڑتی ہے۔ جی بالکل۔ اپنی حدود قائم کرنا اور ضرورت پڑنے پر نہ کہنا، یہ بظاہر چھوٹی سی بات لگتی ہے مگر ذہنی سکون اور ایک بامانی زندگی گزارنے کے لیے یہ بہت بہت اہم ہے۔ صحیح کہا آپ نے۔ یہ صرف انکار کرنے کی بات نہیں بلکہ یہ ایک طرح سے اپنی زندگی کی ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھنے جیسا ہے۔ اچھا، کیسے؟ مطلب اپنی سمت خود طے کرنا، بجائے اس کے کہ حالات یا دوسرے لوگ آپ کو دھکیلتے رہیں، یوں سمجھیں۔ ٹھیک۔ اور آج ہماری گفتگو کا محور کچھ مضامین اور خیالات ہیں جو اسی موضوع کا گہرائی سے جائزہ لیتے ہیں۔ جی ہم کوشش کریں گے کہ ان ذرائع سے وہ خاص نقطے نکالیں جو ہمیں سمجھا سکیں کہ اپنی عزت نفس برقرار رکھتے ہوئے اور اپنی توانائی اور وقت کو بچاتے ہوئے یہ حدیں کیسے قائم کی جا سکتی ہیں، اور وہ بھی بغیر کسی احساس جرم کے۔ بالکل۔ مقصد یہی ہے کہ ان ذرائع کی روشنی میں دیکھیں کہ بھئی یہ ہنر اتنا ضروری کیوں ہے، اکثر لوگوں کو یہ اتنا مشکل کیوں لگتا ہے، ہاں، یہ مشکل والا سوال تو اہم ہے۔ اور سب سے اہم، اسے اپنی روزمرہ زندگی میں کامیابی سے کیسے استعمال کیا جا سکتا ہے۔ اچھا، ایک بات جو ان ذرائع میں بار بار سامنے آئی اور جس نے مجھے سوچنے پر مجبور کیا وہ یہ تھی کہ جب بھی ہم کسی چیز کو ہاں کہتے ہیں ہم دراصل اسی لمحے کسی دوسری چیز کو نہ کہہ رہے ہوتے ہیں۔ شاید اپنے آرام کو، اپنے کسی ذاتی مقصد کو، یا پھر اپنے ذہنی سکون کو۔ ہے نا دلچسپ؟ یہ واقعی ایک طاقتور زاویہ ہے سوچنے کا۔ تو چلیں پھر اسی سوچ کے دھاگے کو پکڑ کر آگے بڑھتے ہیں۔ تو پہلا سوال جو ذہن میں آتا ہے اور جس پر ذرائع نے کافی بات کی ہے وہ یہی ہے کہ آخر یہ نہ کہنا اتنا مشکل کیوں ہے؟ مطلب عام طور پر لگتا ہے کہ بس کہہ دینا چاہیے مگر عملی طور پر ایسا ہوتا نہیں۔ دیکھیں، اس کی کئی پرتیں ہیں۔ ایک تو بہت بنیادی انسانی خواہش ہے، پسند کیے جانے کی خواہش۔ ہاں، یہ تو ہے۔ ان ذرائع میں اس بات کا ذکر ہے کہ ہمارے اندر یہ ڈر بیٹھ جاتا ہے کہ اگر ہم نے نہ کہا تو لوگ ہمیں پسند نہیں کریں گے، شاید خود غرض سمجھیں گے یا گروپ سے باہر نکال دیں گے۔ ہاں، اور اسی سے جڑی ایک اور بات جو ذرائع میں نمایاں تھی وہ ہے اختلاف یا وہ ٹکراؤ کا خوف۔ بالکل۔ یہ پریشانی کا انکار کرنے سے کوئی بدمزگی پیدا ہو جائے گی، کوئی بحث شروع ہو جائے گی یا تعلق خراب ہو جائیں گے۔ ہم میں سے اکثر لوگ، آپ کو پتہ ہے، امن پسند ہوتے ہیں اور جھگڑے سے بچنا چاہتے۔ صحیح۔ پھر ایک اور بڑا عنصر ہے احساس جرم کا۔ او ہاں، گلٹ۔ جی، ہم دوسروں کی مایوسی یا ان کے بوجھ کی ذمہ داری اپنے سر لے لیتے ہیں۔ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ اگر ہم نے مدد نہیں کی تو شاید ہم اچھے انسان نہیں ہیں۔ یہ خیال خاص طور پہ قریبی رشتوں میں بہت تنگ کرتا ہے۔ اور یہ بات بھی اہم ہے کہ ہماری سماجی اور ثقافتی تربیت اکثر اسی سمت میں ہوتی ہے نا؟ بالکل۔ ہمیں بچپن سے سکھایا جاتا ہے کہ بھئی مددگار بنو، دوسروں کا خیال رکھو، ہمیشہ دستیاب رہو۔ نہ کہنا بعض اوقات نافرمانی یا بدتمیزی سمجھا جاتا ہے۔ جی ہاں، ایک ذریعے میں تو اس بات کی طرف بھی اشارہ تھا کہ یہ صرف مددگار بننے کی تربیت نہیں بلکہ ایک طرح کی فرما برداری کی عادت ہے جو بالغوں کر بھی پیچھا نہیں چھوڑتی۔ یہ تو گہری بات ہے۔ اور ایک اور نفسیاتی پہلو جو ذرائع نے اجاگر کیا وہ ہے امپوسٹر سنڈروم۔ اچھا، وہ کیا ہے؟ یہ وہ احساس ہے کہ آپ اپنی کامیابیوں کے حقدار نہیں اور کسی بھی وقت آپ کی وہ قابلیت کا پول کھل سکتا ہے۔ اچھا۔ اس ڈر سے لوگ اکثر ایسے کاموں کی بھی حامی بھر لیتے ہیں جن کے لیے ان کے پاس وقت یا توانائی نہیں ہوتی، صرف اس لیے کہ کہیں وہ ناکارہ نہ سمجھے جائیں یا کوئی موقع ہاتھ سے نہ نکل جائے۔ اور پھر وہ چیز جسے عام طور پر پیپل پلیزنگ کہتے ہیں، مطلب دوسروں کو ہر قیمت پر خوش رکھنے کی کوشش۔ ہاں، پیپل پلیزنگ ذرا ایسے محض ایک عادت نہیں بلکہ بعض اوقات تنازعات سے بچنے کی ایک گہری حکمت عملی قرار دیتے ہیں۔ یعنی ہم اپنی ضرورتوں کو دبا کر بھی دوسروں کی ہاں میں ہاں ملاتے ہیں تاکہ بس ماحول پرامن رہے۔ جی ہاں، یہ سارے خوف اور احساسات بہت حقیقی ہیں۔ ایک مضمون میں اسے بڑی خوبصورتی سے خوشی کے بھیس میں خود کو ترک کرنا کہا گیا ہے، سیلف ابینڈنمنٹ ان ڈسگائز۔ واہ، مطلب ہم دوسروں کو خوش کرنے کی دھن میں اپنی ذات، اپنی ضرورتوں کو قربان کر دیتے ہیں۔ بالکل۔ اس سارے عمل کو سمجھنے کا پہلا قدم یہی ہے کہ ہم یہ جانیں کہ یہ احساسات عام ہیں، ہم اکیلے نہیں ہیں جو ایسا محسوس کرتے ہیں، تبھی ہم ان سے نمٹنے کی طرف بڑھ سکتے ہیں۔ یہ تو سمجھ آیا کہ مسئلہ کیا ہے اور اس کی جڑیں کہاں کہاں ہیں،
لیکن اب سوال یہ ہے کہ ذرائع اس گتھی کو سلجھانے کا آغاز کہاں سے کرتے ہیں؟ کیا یہ رویہ بدلنے کا معاملہ ہے یا پہلے سوچ بدلنے کی ضرورت ہے؟ دیکھیں، ذرائع اس بات پر متفق نظر آتے ہیں کہ سب سے پہلا اور سب سے اہم قدم ہے سوچ کی تبدیلی، مائنڈ سیٹ شفٹ۔ اچھا۔ ہمیں نا کو ایک منفی لفظ کے طور پر دیکھنا چھوڑنا ہوگا۔ یہ انکار یا کسی کو رد کرنا نہیں ہے، بلکہ یہ اپنی ذہنی اور جذباتی صحت، اپنی توانائی اور اپنے سب سے قیمتی اثاثہ یعنی وقت کی حفاظت ہے۔ واہ، یہ تو بالکل نئی روشنی ڈالتا ہے اس پر۔ نہ کہنا دراصل اپنی ذات کی حفاظت ہے۔ یہ منفی نہیں، مثبت قدم ہے۔ بالکل۔ ایک ذریعے میں ذہنی سکون کو ایک نان نیگوشیبل ایسٹ کہا گیا ہے، یعنی ایک ایسا اثاثہ جس پر کوئی سمجھوتا نہیں ہو سکتا اور جس کی حفاظت لازمی ہے۔ جیسے ہم اپنے پیسوں یا صحت کا خیال رکھتے ہیں، ویسے ہی اپنے اندرونی سکون کی حفاظت بھی ضروری ہے۔ اور ایک بات جو مجھے بہت کارآمد لگی وہ یہ تھی کہ نا اپنے آپ میں ایک مکمل جواب ہے۔ ضروری نہیں کہ ہر بار لمبی چوڑی وضاحتیں دی جائیں یا بہانے بنائے جائیں۔ ہاں، کبھی کبھار مختصر وضاحت مددگار ہو سکتی ہے، لیکن یہ فرض نہیں ہے۔ اور یہ یاد رکھنا کلیدی ہے کہ آپ کی ہر نا دراصل کسی ایسی چیز کے لیے ہاں ہوتی ہے جو آپ کے لیے زیادہ اہم ہے۔ اچھا، مثال کے طور پر جب آپ کسی غیر ضروری دعوت کو نہ کہتے ہیں تو آپ شاید اپنے خاندان کے ساتھ وقت گزارنے یا کسی اہم پروجیکٹ پر کام کرنے کو ہاں کہہ رہے ہوتے ہیں۔ یہ زاویہ واقعی نہ کہنے سے جڑے احساس جرم کو کم کرنے میں مددگار ثابت ہو سکتا ہے۔ یقیناً، اور اسی سوچ کی تبدیلی میں یہ سمجھنا بھی شامل ہے کہ حدود قائم کرنا دیواریں کھڑی کرنا نہیں ہے جو لوگوں کو دور کر دیں، اچھا۔ بلکہ یہ صحت مند اور باہمی احترام پر مبنی تعلقات بنانے کے لیے رہنما اصول ہیں، گائیڈ لائنز۔ یہ واضح کرتی ہیں کہ ہم ایک دوسرے کے ساتھ بہتر طریقے سے کیسے پیش آ سکتے ہیں۔ اسی سلسلے میں ایک ذریعے میں گریگ میکیون کا کال نقل کیا گیا تھا جو واقعی چونکا دینے والا ہے۔ اگر آپ اپنی زندگی کو ترجیح نہیں دیں گے تو کوئی اور دے گا۔ بہت گہری بات ہے۔ یہ سیدھا سوال پوچھتا ہے کہ کیا ہم اپنی زندگی خود چلا رہے ہیں یا دوسروں کے ایجنڈے پر چل رہے ہیں۔ یہ بہت اہم یاد دہانی ہے۔ اگر ہم اپنی ترجیحات خود طے نہیں کریں گے تو پھر حالات یا دوسرے لوگ ہماری سمت متعین کر دیں گے۔ تو جب ہم یہ حدود یا باؤنڈریز کی بات کرتے ہیں تو ذرائع انہیں کیسے بیان کرتے ہیں؟ یہ اصل میں ہیں کیا؟ سادہ لفظوں میں یہ وہ ذاتی لکیریں ہیں جو ہم اپنے ارد گرد کھینچتے ہیں۔ یہ اصول ہیں جو طے کرتے ہیں کہ ہمارے تعلقات میں اور ہمارے ماحول میں کیا رویہ، کیا سلوک اور کیا توقعات قابل قبول ہیں اور کیا نہیں۔ اور ان کا مقصد کیا ہے؟ صرف اپنی حفاظت؟ حفاظت ایک بڑا حصہ ہے، لیکن صرف یہی نہیں۔ ذرائع کے مطابق یہ ہماری توانائی بچاتی ہیں، رشتوں میں غلط فہمیوں کو کم کر کے وضاحت لاتی ہیں اور سب سے بڑھ کر باہمی احترام کو بنیاد فراہم کرتی ہیں۔ باہمی احترام؟ جی، جب آپ اپنی حدود واضح کرتے ہیں تو آپ یہ پیغام دیتے ہیں کہ آپ اپنی قدر کرتے ہیں اور دوسروں سے بھی یہی توقع رکھتے ہیں۔ اچھا، تو جب یہ لکیریں دھندلی ہوں یا موجود ہی نہ ہوں تو زندگی کیسی نظر آتی ہے؟ ذرائع اس کی کیا علامات بتاتے ہیں؟ کئی واضح نشانیاں ہیں۔ سب سے عام ہے مسلسل تھکن اور بیزاری، برن آؤٹ۔ ہاں، برن آؤٹ۔ جب آپ اندر سے نہ کہنا چاہتے ہیں مگر زبان سے ہمیشہ ہاں نکلتا ہے تو آپ کی توانائی نچڑ جاتی ہے، آپ جسمانی اور ذہنی طور پر تھک جاتے ہیں۔ یہ تو آج کل بہت سننے میں آتا ہے۔ دوسری بڑی علامت ہے اندر ہی اندر غصہ یا ناراضگی کا پنپنا، ریزنٹمنٹ۔ اچھا۔ جب لوگ بار بار آپ کی حدود کو نظر انداز کرتے ہیں، چاہے وہ آپ کے وقت کی حد ہو، ذاتی جگہ کی یا جذباتی توانائی کی، تو آپ کو محسوس ہونے لگتا ہے کہ آپ کی قدر نہیں کی جا رہی یا آپ کو استعمال کیا جا رہا ہے۔ اور وہ صورتحال بھی تو ہوتی ہے جب آپ کا کیلنڈر ایسی میٹنگز اور کاموں سے بھرا ہوتا ہے جو آپ اصل میں کرنا ہی نہیں چاہتے۔ بالکل، اسے اوور کمٹمنٹ کہتے ہیں، یعنی اپنی استطاعت سے زیادہ ذمہ داریاں قبول کر لینا۔ یہ بھی کمزور حدود کی واضح نشانی ہے۔ اس کے ساتھ اکثر احساس جرم اور مجبوری کا احساس جڑا ہوتا ہے کہ آپ انکار نہیں کر سکتے۔ اور وہی پیپل پلیزنگ والی بات جو ہم نے پہلے کی، یعنی جھگڑے سے بچنے کے لیے ناپسندیدہ باتوں پر بھی راضی ہو جانا۔ ہاں، اور ان سب کا نتیجہ اکثر یہ نکلتا ہے کہ انسان خود کو نہ پھنسا ہوا محسوس کرتا ہے۔
پھنسا ہوا؟ جی، رشتوں میں، نوکری میں یا سماجی دائروں میں ایسا لگتا ہے جیسے کوئی راستہ نہیں نکلنے کا، کیونکہ آپ دوسروں کو مایوس کرنے سے ڈرتے ہیں۔ اور ان سب چیزوں کا مجموعی طور پر ذہنی صحت پر کیا اثر پڑتا ہے؟ پریشانی یعنی انگزائٹی اور ذہنی دباؤ، سٹریس بڑھتا ہے۔ جب آپ کی اپنی ضروریات مسلسل نظر انداز ہوتی ہیں، جب آپ کو اپنی ذات کے لیے وقت اور جگہ نہیں ملتی، تو یہ آپ کی ذہنی صحت پر بہت بھاری پڑتا ہے۔ یہ ساری علامات اس بات کا اشارہ ہیں کہ اب وقت آ گیا ہے کہ اپنی حدود پر توجہ دی جائے۔ تو یہ سمجھنے کے بعد کہ حدود کتنی ضروری ہیں اور ان کی کمی کیسی دکھتی ہے، اب آتے ہیں عملی پہلو پر۔ ذرائع نہ کہنے کے مؤثر طریقے کیا بتاتے ہیں؟ کیا کوئی فارمولا ہے، کوئی ٹپ؟ کوئی ایک جادوئی فارمولا تو نہیں، لیکن کچھ آزمودہ طریقے ضرور ہیں جو ذرائع نے بتائے ہیں۔ سب سے پہلا اور سادہ طریقہ ہے براہ راست شائستگی سے نہ کہنا۔ سیدھا سیدھا؟ بس اتنا ہی، صاف اور واضح۔ یعنی لمبی چوڑی کہانی سنانے کی ضرورت نہیں؟ بالکل نہیں۔ دوسرا طریقہ ہے کہ نہ کے ساتھ ایک مختصر سچی وجہ بتا دی جائے۔ اس سے جواب تھوڑا نرم ہو جاتا ہے۔ اچھا؟ جیسے پوچھنے کا شکریہ، بدقسمتی سے منگل کی صبح میری ایک پہلے سے طے شدہ مصروفیت ہے جسے میں بدل نہیں سکتا، اس لیے معذرت۔ اہم بات یہ ہے کہ وجہ مختصر ہو، تفصیل میں نہ جائیں۔ یہ بھی کارآمد ہے۔ جی۔ اور کیا طریقے ہیں؟ تیسرا طریقہ ہے جسے نہ لیکن کہہ سکتے ہیں۔ نہ لیکن؟ یعنی آپ اصل درخواست تو پوری نہیں کر سکتے، لیکن متبادل کے طور پر کوئی چھوٹی یا مختلف مدد کی پیشکش کر سکتے ہیں۔ جیسے میں پورا ایونٹ تو آرگنائز نہیں کر سکتا، لیکن میں مہمانوں کی لسٹ بنانے میں مدد کر سکتا ہوں۔ اچھا۔ یہ ظاہر کرتا ہے کہ آپ مدد کرنا چاہتے ہیں مگر اپنی شرائط پر۔ یہ تعاون کا ایک اچھا طریقہ لگتا ہے۔ چوتھا آپشن ہے ابھی نہیں یا ملتوی کرنے والا نہ۔ اچھا، پوسٹ پون کرنا۔ جی، یہ ان درخواستوں کے لیے مفید ہے جو آپ کرنا تو چاہتے ہیں مگر ابھی وقت مناسب نہیں۔ مثال کے طور پر، یہ آئیڈیا بہت اچھا ہے، میں اس ہفتے ڈیڈ لائن میں پھنسا ہوا ہوں، کیا ہم اگلے ہفتے اس پر بات کر سکتے ہیں؟ یہ بھی اچھا ہے، اس سے دروازہ بند نہیں ہوتا۔ اور کوئی خاص طریقہ، خاص طور پر مشکل یا جذباتی صورتحال کے لیے، جیسے کوئی قریبی دوست کچھ مانگ لے؟ ہاں، پانچواں طریقہ جو خاص طور پر جذباتی درخواستوں یا قریبی تعلقات میں کام آتا ہے وہ ہے ہمدردی بھرا مگر مضبوط نہ۔ ہمدردی بھی اور مضبوطی بھی؟ جی، اس میں آپ دوسرے شخص کی حالت یا مشکل کو تسلیم کرتے ہیں، ان سے ہمدردی جتاتے ہیں، لیکن اپنی حد پر مضبوطی سے قائم رہتے ہیں۔ مثال کے طور پر، اگر کوئی دوست مالی بحران میں ہے اور آپ سے بڑی رقم ادھار مانگتا ہے جو آپ نہیں دے سکتے، تو آپ کہہ سکتے ہیں، مجھے سن کر بہت افسوس ہوا کہ تم اتنی مشکل میں ہو، میں تمہاری حالت سمجھ سکتا ہوں، اس وقت اتنی بڑی رقم دینا میرے لیے ممکن نہیں ہے، آؤ بیٹھ کر بات کرتے ہیں، شاید ہم مل کر کوئی اور حل نکال سکیں۔ اس میں ہمدردی بھی ہے اور واضح انکار بھی۔ یہ واقعی ایک نازک توازن ہے۔ بالکل، اور ان تمام طریقوں میں جو چیز مشترک ہے وہ ہے وضاحت اور مضبوطی۔ ذرائع یہ بھی مشورہ دیتے ہیں کہ میں والے بیانات، آئی سٹیٹمنٹس استعمال کریں۔ اچھا، آئی سٹیٹمنٹس۔ جیسے میں اس وقت یہ نہیں کر سکتا یا مجھے لگتا ہے، بجائے اس کے کہ تم ہمیشہ یا تمہیں سمجھنا چاہیے۔ اس سے بات ذاتی حملے جیسی نہیں لگتی۔ ایک ذریعے میں کہا گیا تھا کہ ایمانداری ضروری ہے مگر ڈرامے کی ضرورت نہیں۔ یہ بہت عملی مشورے ہیں، لیکن جیسا آپ نے پہلے کہا، صرف نہ کہہ دینا کافی نہیں ہوتا۔ اصل امتحان تو اس پر قائم رہنے کا ہے نا؟ آپ نے بالکل صحیح پکڑا، حدود قائم رکھنا، ان پر ثابت قدم رہنا اصل چیلنج ہے۔ سب سے پہلی جنگ تو اپنے اندر کے احساس جرم سے ہوتی ہے۔ ہاں، وہ گلٹ فیلنگ۔ جی، نہ کہنے کے فوراً بعد پچھتاوا یا خود کو برا سمجھنا بہت عام ہے۔ ذرائع یہاں مشورہ دیتے ہیں کہ خود کو یاد دلائیں کہ آپ نے یہ فیصلہ کیوں کیا تھا، اپنی وجہ پر قائم رہیں۔ یہ سمجھنا اہم ہے کہ شروع کی بے چینی یا مشکل عام طور پر عارضی ہوتی ہے۔ ایک ذریعے میں روڈا ایانڈے کی کتاب کا حوالہ تھا، جس میں کہا گیا کہ یہ قبول کرنا ضروری ہے کہ انسان ہونے کے ناطے ہم کبھی نہ کبھی دوسروں کو مایوس کریں گے، اور اس حقیقت کو تسلیم کر لینا آزادی دیتا ہے۔ یہ بہت بہت گہرا نقطہ ہے۔ دوسرا چیلنج ہے دوسروں کی طرف سے آنے والی مخالفت یعنی پش بیک کا سامنا کرنا۔ اوہ ہاں، خاص طور پر وہ لوگ جو آپ کے ہمیشہ ہاں کہنے کے عادی ہو چکے ہیں، وہ شاید آپ کی نہ آسانی سے قبول نہ کریں۔ وہ بحث کر سکتے ہیں، آپ کو قصوروار ٹھہرانے کی کوشش کر سکتے ہیں یا جذباتی دباؤ ڈال سکتے ہیں۔ ایسی صورتحال میں کیا کرنا چاہیے؟ پھر تو بندہ پھر سے ہاں کہہ دیتا ہے۔ یہاں ثابت قدمی، کنسسٹنسی ہی کامیابی کی کنجی ہے۔
اپنے فیصلے پر ڈٹے رہیں۔ ذرائع مشورہ دیتے ہیں کہ کچھ مختصر اور تیار جوابات ذہن میں رکھیں، جیسے میں آپ کی بات سمجھ رہا ہوں لیکن میرا فیصلہ یہی ہے، اچھا، یا میں جانتا ہوں یہ آپ کے لیے مشکل ہے لیکن میں نے سوچ سمجھ کر فیصلہ کیا ہے اور میں یہ نہیں کر سکتا۔ بار بار وضاحتیں دینے یا بحث میں پڑنے سے گریز کریں۔ یعنی اپنی بات پر قائم رہنا ہے، چاہے سامنے والا کچھ بھی کہے۔ بالکل۔ تیسرا اہم قدم ہے خود آگاہی، سیلف اویئرنیس۔ اپنے آپ کو جاننا۔ جی، آپ کو اپنی ترجیحات کا واضح علم ہونا چاہیے۔ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ کون سی چیزیں، کون سے لوگ یا کون سی سرگرمیاں آپ کی توانائی بحال کرتی ہیں اور کون سی ختم کرتی ہیں۔ جب آپ کو یہ معلوم ہوگا کہ آپ کس قیمتی چیز کی حفاظت کر رہے ہیں، چاہے وہ آپ کا وقت ہو، آپ کی ذہنی صحت یا آپ کے مقاصد، تو نہ کہنا خود غرضی نہیں لگے گا بلکہ اپنی ذات کا تحفظ محسوس ہوگا۔ یعنی یہ جاننا کہ آپ کی ہاں کس چیز کے لیے ہے، آپ کی نہ کو مضبوط کرتا ہے۔ بہت خوب کہا آپ نے۔ چوتھی تجویز یہ ہے کہ اگر یہ سب آپ کے لیے نیا ہے تو چھوٹی چھوٹی چیزوں سے شروعات کریں۔ اچھا، بیبی سٹیپس۔ جی، کم خطرے والی صورتحال میں نہ کہنے کی مشق کریں، جیسے کسی غیر ضروری میٹنگ میں شرکت سے معذرت کرنا یا کوئی ایسی فلم دیکھنے سے انکار کرنا جس میں آپ کی دلچسپی نہ ہو۔ آہستہ آہستہ یہ نہ کہنے والا عضلہ مسل مضبوط ہوگا۔ اور آخری بات، خاص طور پر اگر تعلقات صحت مند نہ ہوں، وہاں تو اور مشکل ہوتا ہے۔ ایسی صورتحال میں ضرورت پڑنے پر نتائج کانسیکوینسز مقرر کرنا ناگزیر ہو سکتا ہے۔ نتائج مطلب؟ اگر کوئی شخص بار بار آپ کی واضح کی گئی حدود کو پامال کرتا ہے تو صرف نہ کہنا کافی نہیں رہتا۔ آپ کو واضح کرنا ہوگا کہ اگر یہ رویہ جاری رہا تو اس کے نتائج کیا ہوں گے۔ ذرائع کے مطابق بعض اوقات اس کا مطلب رابطے میں کمی کرنا یا انتہائی صورتوں میں تعلق کو ختم کرنا بھی ہو سکتا ہے۔ یہ مشکل فیصلے ہوتے ہیں، لیکن اپنی ذہنی اور جذباتی صحت کی حفاظت کے لیے بعض اوقات ضروری ہو جاتے ہیں۔ یہ سارے قدم اٹھانا یقیناً آسان نہیں لگتا، لیکن ذرائع ان کے مثبت اثرات پر بہت زور دیتے ہیں۔ کیا آپ ان نفسیاتی فوائد پر کچھ روشنی ڈالیں گے جو حدود قائم کرنے سے حاصل ہوتے ہیں؟ ضرور۔ سب سے واضح فائدہ تو ذہنی تناؤ اور پریشانی میں کمی ہے۔ ہاں، یہ تو سب سے بڑا فائدہ ہے۔ جی، جب آپ اپنی توانائی ان چیزوں پر لگانا شروع کرتے ہیں جو واقعی اہم ہیں تو آپ ہلکا پھلکا محسوس کرتے ہیں۔ دوسرا، زندگی سے اطمینان بڑھتا ہے۔ آپ کو اپنی زندگی پر زیادہ کنٹرول محسوس ہوتا ہے۔ خود اعتمادی میں اضافہ ہوتا ہے کیونکہ آپ اپنی ضروریات کو اہمیت دینا سیکھتے ہیں۔ اور تعلقات پر کیا اثر پڑتا ہے؟ کچھ لوگ ناراض بھی تو ہو جاتے ہوں گے۔ شروع میں شاید کچھ مشکل ہو، جیسا میں نے کہا پش بیک آ سکتا ہے، لیکن طویل مدت میں تعلقات زیادہ صحت مند اور باہمی احترام پر مبنی ہو جاتے ہیں۔ وہ لوگ آپ کی زندگی میں رہتے ہیں جو واقعی آپ کی اور آپ کی حدود کی قدر کرتے ہیں۔ صحیح۔ اس کے علاوہ جب آپ غیر ضروری کاموں کو نہ کہتے ہیں تو آپ کی پیداواریت یعنی پروڈکٹیوٹی اور توجہ مرکوز کرنے کی صلاحیت بہتر ہوتی ہے۔ فوکس بڑھ جاتا ہے۔ جی، آپ ان چیزوں پر اپنی بہترین توانائی لگا پاتے ہیں جو آپ کے لیے معنی رکھتی ہیں، اور یہ سب مل کر ذاتی ترقی، پرسنل گروتھ کے لیے جگہ بناتا ہے۔ تو آج کی اس ساری گفتگو کا نچوڑ یہ نکلا کہ نہ کہنا یا اپنی حدیں قائم کرنا کوئی خود غرضی یا منفی عمل نہیں ہے۔ بالکل نہیں۔ یہ اپنی ذات کا احترام کرنے، اپنے قیمتی وسائل، وقت، توانائی، ذہنی سکون کی حفاظت کرنے کا ایک بنیادی طریقہ ہے۔ یہ دوسروں کے رد عمل میں جینے کے بجائے اپنی زندگی کو اپنے ارادوں اور اپنی اقدار کے مطابق ڈھالنے کا عمل ہے۔ اور یہ یاد رکھنا بہت ضروری ہے کہ حدود کا مقصد خود کو الگ تھلگ کرنا نہیں، بلکہ ایسے صحت مند، باہمی احترام والے رشتے بنانا ہے جہاں آپ کی ضروریات کو بھی اتنی ہی سنجیدگی سے لیا جائے جتنی دوسروں کی ضروریات کو۔ اور جب آپ واقعی دل سے اور اپنی استطاعت کے اندر رہتے ہوئے ہاں کہتے ہیں تو اس ہاں میں زیادہ وزن، زیادہ خلوص اور زیادہ معنی ہوتے ہیں۔ بالکل صحیح کہا۔ اور چلتے چلتے سامعین کے لیے ایک آخری خیال چھوڑ جاتے ہیں جس کا ذکر ذرائع میں بھی تھا۔ جب کوئی فرد اپنی ضرورتوں کو اہمیت دینا اور اپنی حدود کا احترام کرنا سیکھتا ہے تو وہ انجانے میں اپنے ارد گرد کے لوگوں کو بھی یہ سکھا رہا ہوتا ہے کہ اس کے ساتھ کیسا سلوک کیا جانا چاہیے۔
جی، یہ ایک مثال قائم کرتا ہے۔ ہاں، یہ نہ صرف اس فرد کی اپنی زندگی کو بہتر بناتا ہے بلکہ دوسروں کے لیے بھی صحت مند رویوں کا ایک نمونہ قائم کرتا ہے۔ تو ذرا سوچئے گا کہ آپ کی کہی ہوئی ہر نہ دراصل کس بڑی، زیادہ اہم ہاں کے لیے جگہ بنا رہی ہے۔